لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت پر میں نے آپ کے سامنے ڈسکشن کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ نہ تو ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم حدیث کے بغیر مسلمان ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم حدیث کے بغیر شریعت اسلامیہ کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم راہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں حدیث کے بغیر۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو طویل لیکچر دیا اور خوبصورت لیکچر دیا۔ ایک بات مزید اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، سورہ ماعون جب نازل ہوئی، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، تو قرآن کی سب سے پہلی ایکسپلینیشن، تفسیر وہ قرآن سے ہی ملتی ہے۔ تو کون سے ایسے نمازی ہیں جو ہلاکت میں ہی ہوں؟ تو قرآن نے بتا دیا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اب اپنی نمازوں کو بھولنے والے، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اپنی نمازوں کو نہ پڑھنے والے، فراموش کر دینے والے، تو پھر فویل للمصلین کا معنی سمجھ نہیں آتا کہ پھر وہ نمازی نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو وہ کون سے ایسے نمازی ہیں جو ہلاکت میں ہوں؟ تو صحابہ کرام کو جب یہ بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں آ کر رجوع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون کا مصداق، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یؤخرون الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، پورے وقت پر نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اہل عرب تھے صحابہ کرام، اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کو سمجھنے کے لیے اگر احادیث کی ضرورت تھی تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بدرجہ اولا حدیث کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ Among the believers, the most perfect believer is the one who is the best in his morals, and best among them are those who are the best to their wives. Next hadith ہے، من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔ بڑوں کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایھا الناس، او پیپل، اتقوا اللہ، fear from Allah subhanahu wa ta'ala، واجملوا فی الطلب، and ask for sustenance in a good way، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن أبطأها، because no person will die without fulfilling his sustenance even if it is delayed، even if it is delayed، وَإِنْ أَبْطَأَهَا، اگرچہ وہ لیٹ ہو جائے، ڈیلے ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، so fear from Allah، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، and ask for sustenance in a good way۔ خُذُوا مَا حَلَّ، take what is lawful in good way، take what is lawful for you، and وَدَعُوا مَا حَرُمَ، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ leave what is forbidden، what is forbidden۔ نیکسٹ ہے بچوں حدیث نمبر 4، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، وینسا له فی عسرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ دو باتیں، رزق میں اضافہ اور عمر میں اضافہ۔ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، he who wants his sustenance to be extended، وینسا له فی عسرہ، and his life to be long، فلیصل رحمہ، should treat his relatives well۔ حدیث نمبر 5،
عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکبائر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ تو یہاں پر 4 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی انسانی جان کا قتل کرنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، وقول الزور، اور جھوٹ بولنا۔ تو اس حدیث پاک میں 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکبائر، the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said about the major sins, kabair, major sins: ashirku billah, associating partner with Allah subhanahu wa ta'ala, wa huququl walidain, disobeying to parents, wa qatlun nafs, and killing, wa qawlu zur, and telling lies, جھوٹ بولنا۔ حدیث نمبر 6 ان اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام خوالکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یاکل، اس کو وہ کھلائے جسے وہ خود کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو وہ پہنائے جس کو وہ خود پہنتا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اور ان کو تکلیف نہ دو، مَا يَغْلِبُهُمْ، کہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، تکلیف سے مراد ان پر اضافی بوجھ نہ لا دو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر تمہیں کوئی اضافی کام ان کو دو، کوئی بڑا کام دو، برڈنائز کرو ان کو، ما یغلبہم، جو ان کے جو ہے طاقت سے بڑھ کر ہو، فاعینوہم، تو ساتھ خود بھی ان کا ہیلپ کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ ان کے ساتھ، اگر ان کو کوئی ان کی طاقت سے زیادہ کام دو۔ ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، your slaves are your brothers، اللہ Almighty has placed them under you، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل، so if the person whose brother is under him wants to treat him what he eats، جو کچھ وہ خود کھاتا ہے، and clothe him in the same clothes، وَلْيَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، and clothe him in the same clothes، جو وہ خود کپڑے پہنتا ہے اس کو بھی وہی پہنا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، that he wears، جو وہ خود کپڑے پہنتا ہے، don't take from them a task، ان کو سے بڑا کام، برڈنائز، مشکل کام نہ لو، that is beyond their strength، ان کی طاقت سے بڑھ کر، اور اگر ان کو ان کی طاقت سے بڑھ کر کام دو، so help them، ان کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 7 من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا، یعنی اس کی بات کو سن کر اگر کسی نے عمل کیا تو اس عمل کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا جس نے اس کو غلط مسئلہ بتایا ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ ومن اشار علی اخیہ بامر، اور جس نے اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا، یعلم ان الرشد فی غیرہ، کس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور غلط مشورہ دے دیا، اس کو پتا تھا کہ بھلائی کسی اور بات میں ہے اور اس نے وہ مشورہ اس کو نہیں دیا، اس کو پتا تھا کہ ان الرشد، ہدایت، رہنمائی، فی غیرہ، کسی اور بات میں ہے، فقد خانہ، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ The person who gave a fatwa to someone without knowledge, the sin of the person who acted on it will be on the one who gave the fatwa, and however gave such advice to his brother, الحیاء لا یاتی الا بخیر،
حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ گڈنس آلویز کمز فرام موڈیسٹی، حدیث نمبر 9 ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ او اللہ I ask you for beneficial knowledge, lawful sustenance and acceptable actions۔ حدیث نمبر 10 ہے، کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ The blood, wealth and honor of another Muslim is prohibited for every Muslim۔ یہاں پر 20 اسماء الحسنہ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال، جو کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت، قول، تقریر یا عمل؟ تو صفت ایٹریبیوٹ، قول سینگ، تقریر کو تقریری کہیں گے، عمل ایکشن، تو اس کا آنسر ہے تقریر۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بچوں، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ، ماخذ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل اہل تابعین، عمل صحابہ کرام، عمل تابعین، عمل اہل بیت، تو کون سا ہے؟ عمل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے کا ذریعہ حدیث نبوی۔ تھرڈ ہے حدیث مبارکہ، حدیث پاک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے، کس چیز کے ذریعے؟ سیر و سیاحت کے ذریعے، سیر و سیاحت کے ذریعے اور صلہ رحمی کے ذریعے، تجارت کے ذریعے یا علم حاصل کرنے سے۔ تو آپ نے بتانا ہے صلہ رحمی، ٹریٹ ٹو ریلیٹیوز ویل۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے، غلط مشورہ دینے والے کو قرار دیا گیا ہے خیانت، گناہ، جھوٹ، خود غرضی۔ تو خیانت، بیٹریل، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بخل، والدین کی نافرمانی، فضول خرچی، اونچا بولنا۔ بخل، میزرلینس، ڈس اوبیڈینس ٹو پیرنٹس، اسپیک لاؤڈلی، ویسٹفل اسپینڈنگ۔ تو گناہ کبیرہ میں سے والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد شارٹ کویسچنز ہیں بچوں، اچھے طریقے سے آپ سن لیں شارٹ کویسچنز۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ دا لٹل میننگ آف حدیث از اسپیک اینڈ ڈسکس، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ اینڈ ان شریعہ ٹرمینالوجی دا ڈیفینیشن آف حدیث از سیئنگ اینڈ ایکشنز that are related to the last prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is called حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اینڈ تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ سو دس از مینٹ ٹو حدیث، حدیث سے یہ مراد۔ نیکسٹ کویسچن ہے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ Who did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم describe as having good morals؟ تو اس کا آنسر آپ نے حدیث نمبر 1 سے دینا ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، عمدہ اخلاق والا کون ہے؟ تو عمدہ اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اسے عمدہ اخلاق والا قرار دیا گیا۔ اور جو مومنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے شارٹ کویسچن، حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کریں۔ تو کسی بھی آیت کا ترجمہ یہاں بک سے آپ کر سکتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ میں پڑھا چکا ہوں پہلے، اس میں سے ایک حدیث کی ٹرانسلیشن آپ لکھ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے والے کی کس طرح مذمت فرمائی؟ نیکسٹ کویسچن ہے
How did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam condemn giving a wrong fatwa? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 7 سے اس کا آپ نے آنسر دینا ہے کہ جس نے غلط فتویٰ دیا بغیر علم کے تو اس کا گناہ اسی شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، جس نے دوسرے کو فتویٰ دیا ہے۔ اور 5 نمبر کویسچن ہے، رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے متعلق حدیث نمبر 3 سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ حدیث نمبر 3 سے رزق حلال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے یعنی اعتدال کے ساتھ روزی کماؤ، اور کوئی شخص اپنا رزق پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا اگرچہ اس میں دیر کر دی جائے۔ سو اچھے طریقے سے اپنی روزی طلب کرو، اللہ سے مانگو، جو حلال ہے اس کو لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد لانگ کویسچن، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت، یہ لانگ کویسچن میں آپ کے سامنے سمجھا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں۔